بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 سال ہو گئے میری شادی کو، 10 سال، اور ان 10 سالوں میں نے ہر دن ہر پل تانے سنے ہیں۔ بانجھ ہے، اس کے نصیب میں اولاد نہیں، میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی اس عورت کے ساتھ، دوسری شادی کر لے عاصم، اب اور انتظار مت کر۔ ساس کی آواز میرے کانوں میں زہر گھول دیتی، ان الفاظ میں اتنی تلخی تھی کہ میری روح تک چھلنی ہو جاتی۔ میں نے ہمیشہ خود کو تسلی دی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب بہتر کرے گا، مگر 10 سال ہو گئے، کچھ بھی بہتر نہیں ہوا۔ عاصم وہ اب بھی مجھے چاہتا ہے، پر کب تک؟ وہ کتنا برداشت کرے گا؟ میں اکثر رات کو جاگ کر اس کے چہرے کو دیکھتی، اس کے چہرے پر وہی خاموشی، وہی پریشانی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر ماں کا دباؤ، خاندان کے سوالات، میں نے کئی بار اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی ہے۔ وہ شاید خود کو سمجھاتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ رحیلہ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم کی آواز میں وہی پرانی جھجک تھی، مگر میں جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ میں نے چولہے پر چائے رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ… وہ رکا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ کہ تم دوسری شادی کر لو، میں نے تلخی سے کہا۔ عاصم کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پایا۔ میں نے ہلکا سا کہکا لگایا، مگر وہ کہکا میرے دل کا درد تھا۔ رحیلہ، بس کرو عاصم، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ تمہیں کوئی اور چاہیے؟ نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر اولاد بھی چاہیے۔ میں نے اس کی بات پوری کی، وہ چپ رہا۔ یہ خاموشی ہی میرے سوال کا جواب تھی۔ میں ہنسی، مگر میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں اپنے گھر کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے آخری امید کے سہارے ڈاکٹر کے کلینک کا دروازہ کھولا تھا۔ دل میں بس ایک چھوٹی سی دعا تھی، شاید اس بار کوئی معجزہ ہو جائے۔ لیکن معجزے صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ ڈاکٹر نے فائل میرے سامنے رکھی، میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا، اور جیسے پہلی لائن پڑھی میرا پورا وجود سن ہو گیا۔ رحیلہ، میں تمہیں جھوٹی امید نہیں دینا چاہتی، تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے کسی نے میرے سینے میں پرچھی مار دی ہو۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، شاید اس کے چہرے پر کوئی نرم گوشہ نظر آ جائے، شاید وہ کہے کہ یہ رپورٹ غلط ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی علاج نکل آئے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ مگر ڈاکٹر، کوئی علاج، کوئی دوا؟ میری اپنی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں کہا، راحیلہ، میں پچھلے 10 سال سے تمہارا علاج کر رہی ہوں، اگر کوئی امید ہوتی تو میں خود کہتی۔ تمہارے جسم میں وہ جراثیم ہی موجود نہیں جو ماں بننے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ جملہ میں پہلے بھی کئی بار سن چکی تھی، مگر آج یہ ایک موت کا فیصلہ لگ رہا تھا۔ میں اپنے دل کو تسلی دیتی رہی کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، مگر حقیقت نے مجھے تھپڑ مار کر جگا دیا تھا۔ مجھے معاف کرنا، مگر تمہیں حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی آواز میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے دھندلی آنکھوں سے اپنی فائل اٹھائی اور کلینک سے باہر نکل آئی۔ باہر شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا، بالکل میری امیدوں کی طرح۔ میری ساس کے تانے، محلے کی عورتوں کی جھکتی نظریں، خاندان کے سوالات، سب کچھ ایک ساتھ میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ میں نے سوچا اگر میں ماں نہ بنی تو، اگر عاصم نے دوسری شادی کر لی تو، اگر میرا گھر اجڑ گیا تو۔ نہیں، میں نے اپنی آنکھیں پونچھی، میں عاصم کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، میں اپنے گھر کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ اور شاید اسی لمحے میں نے وہ فیصلہ کر لیا تھا جس نے میری زندگی کو ایک بھیانک کہانی میں بدل دینا تھا۔ شام کا وقت تھا، میں کسی روبوٹ کی طرح سڑک پر چل رہی تھی، بے سمت، بے مقصد۔ ذہن میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ گرتے بی بی، پریشان لگ رہی ہو، کوئی مسئلہ ہے؟ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ ایک بوڑھا فقیر میلی کچلی چادر اوڑے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے وہ میرے اندر جھانک رہی ہوں۔ میری بے بسی، میرا خوف، سب کچھ پڑھ رہی ہوں۔ میں عام حالات میں کبھی کسی فقیر کی باتوں پر یقین نہ کرتی، مگر اس وقت میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ بابا، کیا ہر مسئلے کا کوئی حل ہوتا ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ فقیر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، بس لینا آنا چاہیے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میرے ہونٹ کانپے، مگر میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اولاد۔ فقیر نے کچھ دیر مجھے غور سے دیکھا، پھر سر جھکا کر کچھ پڑھنے لگا۔
چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی اور دھیمی مگر پراسرار آواز میں کہا، ایک عمل ہے مگر اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں تڑپ کر بولی، کسی بھی قیمت پر، بس میں ماں بن جاؤں۔ فقیر ہلکا سا مسکرایا، جیسے اسے میرے الفاظ کا پہلے سے اندازہ ہوا۔ اس نے زمین پر انگلی سے کچھ نقش کھینچا اور آہستہ سے بولا، آدھی رات کو پیپل کے درخت کے نیچے جا کر 7 دن تک ایک خاص وظیفہ کرنا ہوگا۔ ایک روٹی پر دم کر کے اسے کسی کو کھلانا ہوگا، مگر یاد رکھنا اس عمل کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو انجام تمہارے بس میں نہیں ہوگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فقیر کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، مجھے ہر حال میں یہ کرنا ہے۔ میں نے فقیر سے عمل کے مکمل طریقے پوچھے اور جیسے میں وہاں سے اٹھی میرے دل میں ایک عجب سی بے چینی اتر آئی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جس کی قیمت شاید میری روح کو چکانی پڑتی۔ رات کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے، پورا گھر گہری نیند میں تھا، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے چپکے سے اپنے شوہر عاصم اور ساس کے لیے دودھ گرم کیا اور اس میں نیند کی دوا ملا دی۔ یہ سب میرے گھر کو بچانے کے لیے ہے، صرف میرے گھر کو بچانے کے لیے۔ میں نے خود کو سمجھایا۔ عاصم نے دودھ پیتے ہی جمائیاں لینی شروع کر دیں۔ بہت نیند آ رہی ہے راحیلہ، اس نے کہا اور چند ہی لمحوں میں گہری نیند میں چلا گیا۔ میں نے ساس کے کمرے میں جھانکا، وہ بھی بے خبر سو چکی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً اپنا برقع پہنا، وظیفے کے لیے مخصوص روٹی لی اور گھر کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ رات کا وقت تھا، ہر چیز خاموش تھی۔ سڑک پر ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ پیپل کا درخت محلے کے پرانے قبرستان کے قریب تھا۔ میں جتنے قریب جا رہی تھی عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ بس تھوڑی سی ہمت، بس آج کی رات پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے خود کو دلاسا دیا۔ میں درخت کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئی۔ میں نے فقیر بابا کے دیے گئے طریقوں کے مطابق وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے میں نے اللہ کا ورد شروع کیا، تیز ہوا چلنے لگی، پیپل کے درخت کے سوکھے پتے زمین پر بکھرنے لگے۔ اچانک مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میرا سانس رکنے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے وظیفہ مکمل کیا اور روٹی پر دم کر دیا۔ فقیر بابا نے کہا تھا کہ یہ روٹی کسی کو کھلانی ہوگی، مگر کس کو؟ جیسی میں نے قدم آگے بڑھایا، ایک سیاہ رنگ کا بھوکا کتا میری طرف دیکھ کر غرانے لگا۔ یہی ہے شاید۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ روٹی اس کے آگے رکھ دی۔ کتے نے ایک لمحے کو مجھے گھورا، پھر جھپٹ کر روٹی کھانے لگا۔ مجھے لگا جیسے ہوا مزید بوجھل ہو گئی ہو، جیسے کوئی نادیدہ چیز میرے ارد گرد گھوم رہی ہو۔ کام مکمل ہو گیا، میں نے خود سے کہا اور تیز قدموں سے گھر کی طرف بھاگنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس رات میں نے کیا کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ اس رات کے بعد سب کچھ معمول پر آ گیا، یا کم از کم مجھے ایسا ہی لگا۔ میں نے اپنی زندگی کو عام طریقے سے گزارنے کی کوشش کی، لیکن ایک چیز بدل چکی تھی۔ جب سے میں نے اس کتے کو وہ روٹی کھلائی تھی، وہ میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ میں گلی سے گزرتی تو وہ دور بیٹھ کر مجھے گھورتا۔ میں گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوتی تو وہ وہیں آ کر بیٹھ جاتا، جیسے میرا انتظار کر رہا ہو۔ اللہ خیر کرے، میں اکثر زیر لب کہتی، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف اتر آیا تھا۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری دنیا بدل دی۔ رحیلہ، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، میری نند نے کہا۔ تم کافی کمزور لگ رہی ہو، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں نے سرسری انداز میں بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر نہ جانے کیوں دل میں ایک بے چینی ہونے لگی۔ میں نے ڈاکٹر سے وقت لے لیا۔ کلینک میں بیٹھی میں وہی پرانی گزارشات سننے کے لیے تیار تھی۔ رحیلہ، تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، مگر اس دن ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر میری رپورٹس دیکھ کر عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ حیرت اور الجھن کا مجموعہ تھا۔ رحیلہ، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ جی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولی، تم حاملہ ہو۔ میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، میرا سر گھومنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ناممکن تھا۔ یہ کیسے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور بولی، راحیلہ، میڈیکل سائنس کے مطابق یہ ہونا ناممکن تھا۔ تمہاری پرانی رپورٹس کہتی ہیں کہ تم ماں نہیں بن سکتی، مگر یہ رپورٹ صاف کہہ رہی ہے کہ تم حاملہ ہو۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ کیسے ہوا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے،
دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یاد آیا وہ فقیر، وہ وظیفہ، وہ روٹی اور وہ کالا کتا۔ میں نے بے اختیار اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ کیا میں نے واقعی کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر میرے اندر عجیب سا خوف بسنے لگا تھا، جیسے یہ صرف ایک آغاز ہو۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ میں خوش نہیں تھی، میں خوفزدہ تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ ہاتھ میں لیے میں گھر واپس آئی، مگر میرے قدم لرز رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ساس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ راحیلہ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کوئی خوشخبری ہے؟ میں کچھ بول نہ سکی۔ میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، مگر میرے خاموش رہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ساس نے جھپٹ کر میرے ہاتھ سے رپورٹ لی اور جیسے اس پر نظر ڈالی، خوشی سے چیخ اٹھی، اللہ تیرا شکر ہے، میری بہو ماں بننے والی ہے۔ پورا گھر خوشی سے گونج اٹھا۔ ساس نے فوراً صدقہ نکالنے کا حکم دیا۔ آصف نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ نندے خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ ہر کوئی خوش تھا سوائے میرے۔ میری آنکھیں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ وہی کالا کتا وہاں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ کچھ جانتا ہو، جیسے وہ میرا راز رکھتا ہو، جیسے وہ کسی موقع کا انتظار کر رہا ہو۔ راحیلہ، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ آصف نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس یقین نہیں آ رہا۔ ہاں، ہمیں بھی نہیں آ رہا۔ 10 سال بعد یہ معجزہ ہوا ہے، بس اللہ کا شکر ہے، ساس نے خوشی سے کہا۔ معجزہ یا کچھ اور؟ میرے اندر ایک سرگوشی گونجی، مگر میں نے خود کو جھٹک دیا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتی ایک ہی منظر سامنے آ جاتا، پیپل کا درخت، وہ وظیفہ اور وہ کالا کتا۔ پھر اچانک جیسے کسی نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی، راحیلہ، وقت آ رہا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ لیکن جیسے میں نے نظریں دروازے کی طرف اٹھائی، میرا خون جم گیا۔ وہی کالا کتا کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھا مجھے گھور رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، جیسے کچھ لینا چاہتا ہو۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے جلدی سے کمبل اپنے چہرے پر کھینچ لیا، جیسے وہ مجھے دیکھ نہ سکے، جیسے میں اس کے وجود سے بچ جاؤں۔ مگر میرے کانوں میں ایک عجیب سرسراہٹ گونجنے لگی، راحیلہ، وقت آ رہا ہے۔ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں نے کمبل ہٹایا، مگر دروازے کے باہر اب کچھ نہیں تھا۔ یہ سب میرا وہم تھا، ہاں، بس میرا وہم۔ میں نے خود کو تسلی دی اور آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر نیند جیسے روٹ گئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ساس حسب معمول خوشی سے باتیں کر رہی تھی۔ آج جمعرات ہے، مجھے صدقہ تقسیم کرنا ہے۔ 10 سال بعد خوشی ملی ہے، اس کا شکر تو ادا کرنا ہی چاہیے۔ آصم بھی مسکرا رہا تھا، نندے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، سوائے میرے دل کے جو کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ بہو، تمہارے چہرے کا رنگ اترا ہوا لگ رہا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ساس نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، جی امی، بس نیند نہیں پوری ہوئی۔ ایسا کیوں؟ آصم نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر دروازے پر کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہی کالا کتا پھر سے ہمارے دروازے پر تھا۔ اس بار وہ بس بیٹھا نہیں تھا، وہ میری طرف دیکھ کر غورا رہا تھا، جیسے مجھ پر حملہ کرنے والا ہو۔ یہ کتا ہر وقت ہمارے دروازے پر کیوں رہتا ہے؟ ساس نے غصے سے کہا۔ نند فوراً بولی، امی، یہ صرف راحیلہ کو دیکھ کر بھونکتا ہے، آپ نے غور کیا؟ ساس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر دروازے پر غراتے ہوئے کتے کی طرف۔ کہیں تم کسی ایسی چیز کے ساتھ تو نہیں کھیل رہی جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں؟ ساس کی آنکھوں میں شک ابھر آیا۔ میری زبان جیسے منجمد ہو گئی۔ کیا امی؟ کتے یوں ہی بھونکتے ہیں، اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا۔ آصم نے بات کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، مگر ساس کا شک باقی رہا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی، پتہ نہیں یہ کیسا بچہ ہے جو آنے سے پہلے منحوس علامتیں دکھا رہا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ منحوس؟ کیا واقعی؟ کیا میں نے جو کیا تھا اس کے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے؟ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو ذہن میں ساس کے الفاظ گونجنے لگے، کہیں تم کسی ایسی چیز کے ساتھ تو نہیں کھیل رہی جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں؟
میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی مگر پھر وہی خواب، وہی کالا کتا، وہی پیپل کا درخت اور وہی سرگوشی۔ راحیلہ، وقت آ رہا ہے۔ میری نیند جیسے کہیں کھو چکی تھی۔ ہر رات آنکھیں بند کرتے ہی وہی خوفناک منظر میرے سامنے آ جاتا، پیپل کا درخت، گھنا اندھیرا، اور وہی کالا کتا جو مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جیسے میرے اندر کوئی راز چھپا ہو۔ مگر اس رات خواب پہلے سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ میں نے خود کو ایک سنسان جگہ پر کھڑے پایا۔ میرے ارد گرد قبرستان جیسا منظر تھا۔ پیپل کا درخت ہوا میں جھول رہا تھا اور ہر طرف سائیں سائیں کی آوازیں تھیں۔ اچانک سامنے زمین میں دراڑیں پڑنے لگی۔ میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر میرے پاؤں زمین میں جکڑ گئے۔ میرے سامنے اچانک وہی کالا کتا نمودار ہوا، مگر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ غرا رہا تھا مگر اس بار اس کی آواز انسانی معلوم ہو رہی تھی۔ راحیلہ، وقت قریب ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میری آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اچانک کتے نے اپنے پنجوں سے زمین کھودنی شروع کی۔ میں نے دیکھا کہ نیچے ایک جھولا پڑا تھا۔ جھولے میں ایک نومولود بچہ تھا، میرا بچہ۔ مگر جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا جھولا آگ کے شعلوں میں گر گیا۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ میں نے پوری طاقت لگا کر اپنے پاؤں نکالنے کی کوشش کی مگر میں بے بس تھی۔ یہ تمہاری اپنی پسند تھی راحیلہ، کتے کی آواز میرے کانوں میں گونجی، اور پھر میں چیختے ہوئے جاگ گئی۔ میرے پورے جسم پر پسینہ تھا، سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا مگر مجھے لگا جیسے میرے قریب کوئی موجود ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر قرآن نکالا اور سینے سے لگا لیا۔ یہ سب خواب ہے راحیلہ، بس خواب۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے کھڑکی کے باہر سے غرانے کی آواز آئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے آہستہ سے پردہ سرکایا اور وہی کالا کتا وہاں بیٹھا تھا، مگر اس بار وہ صرف مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، وہ زمین کھودنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل ویسے جیسے خواب میں کیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پردہ چھوڑا اور بستر میں دبک گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کیا کر دیا؟ مگر میرے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، صرف وہی خوف جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب بس شروعات ہے۔ یہ سب وہم ہے راحیلہ، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر دل کسی انجانے خوف میں جکڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور قرآن کھول کر سورہ یوسف پڑھنے کی کوشش کی۔ جیسے میں نے پہلا لفظ ادا کیا، کسی نے کمرے کے کونے میں رکھی کھڑکی زور سے کھٹکھٹائی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ بس اتفاق ہوگا، میں نے دل میں سوچا اور دوبارہ تلاوت شروع کی، مگر جیسے میں نے آیت آگے بڑھائی باورچی خانے سے زوردار آواز آئی جیسے کچھ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا ہو۔ یا اللہ خیر! میں نے جلدی سے قرآن بند کیا اور باہر بھاگی۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ چولہے کے پاس میرا دوپٹہ آدھا جلا ہوا پڑا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس میں آگ لگا دی ہو۔ میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسی لمحے پیچھے سے میری نند کی آواز آئی، بھابھی تمہارا دوپٹہ جل رہا تھا؟ میں نے جلدی سے آگے آگ بجھائی اور زبردستی مسکرا کر کہا، ہاں شاید چولہے کے قریب آ گیا ہوگا، مگر اندر ہی اندر میرے وجود میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ شام کو نند بچوں سمیت میکی چلی گئی۔ گھر میں کچھ سناٹا سا ہو گیا۔ عاصم کام سے بھی واپس نہیں آیا تھا اور ساس اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ میں نے موقع دیکھ کے سورہ یوسف کی تلاوت دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے میں پہلا لفظ ادا کیا، دروازے پر تیز دھپ دھپ کی آواز آنے لگی۔ کون ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا مگر آواز تیز ہوتی گئی، جیسے کوئی زبردستی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بسم اللہ۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی کالا کتا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں اور وہ عجیب انداز میں غرا رہا تھا۔ میں نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور پسینے میں بھیگتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کتا میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ اس رات میں نے طے کر لیا کہ میں مزید خاموش نہیں رہوں گی، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ورنہ یہ خوف میرے بچے تک پہنچ جائے گا۔ مجھے بچنا ہوگا کسی بھی قیمت پر۔ دروازہ بند کرنے کے بعد بھی میری سانسیں بے ترتیب تھیں۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا، جیسے میرے اندر کی تمام ہمت ختم ہو چکی ہو۔
وہ کالا کتا وہ دروازے کے باہر تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میرے پیچھے آ رہا تھا، میرا سایہ بن چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور عاصم کو کال ملائی۔ جلدی آ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ عاصم حیران ہو گیا۔ راحیلہ، سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ بس تم آ جاؤ، میں بعد میں بتاؤں گی۔ میں نے فون بند کر دیا اور بے چینی سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ بسم اللہ، میں نے قرآن کھولا اور آہستہ آہستہ سورہ یوسف پڑھنے لگی۔ پہلا جملہ ہی پڑھا تھا کہ اچانک دروازے پر پھر سے زوردار دھپ دھپ کی آواز آئی، جیسے کسی نے غصے میں آ کر دروازہ مارا ہو۔ میرا دل سینے میں دھڑکنے لگا، میرے ہاتھ لرزنے لگے، مگر میں نے پڑھائی جاری رکھی۔ یہ سب میرا وہم ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر جیسی میں نے آیت مکمل کی، کھڑکی کے باہر سے ہرانے کی آواز آئی۔ عاصم جب گھر پہنچا تو میں کمرے میں دبکی ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ راحیلہ، تمہارا رنگ اتنا زرد کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ کتا وہ دروازے پر تھا، وہ مجھے دیکھ کر غرا رہا تھا۔ عاصم نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ ایک کتا؟ بس راحیلہ، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ یہ وہم نہیں ہے عاصم، وہ جب بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہے۔ جب میں سورہ یوسف پڑھنے لگتی ہوں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے۔ یہ سب تمہارے دماغ کا کھیل ہے، بس پرسکون رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میرے اندر کہانی کچھ اور تھی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ غلط ہو چکا ہے، کچھ ایسا جس کا خمیازہ شاید مجھے بھگتنا پڑے۔ اس رات میں نے تہجد کے وقت دوبارہ قرآن کھولا اور جیسے میں نے سورہ یوسف کا ورد شروع کیا، دروازے کے باہر مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ سکون خوفناک تھا، جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ کیا یہ کوئی اشارہ ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا، اور مجھے محسوس ہوا یہ بس ایک شروعات تھی، ابھی اصل کھیل باقی تھا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو کمرے میں ایک عجیب سی بوجھل فضا تھی، جیسے ہوا میں کچھ وزنی سا معلق ہو، جیسے کوئی نادیدہ چیز مجھے دیکھ رہی ہو۔ عاصم حسب معمول کام پر جا چکا تھا اور ساس ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور سوچا کہ آج ہر حال میں سورہ یوسف کی تلاوت مکمل کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کیا، کھڑکیوں کے پردے گرا دیے اور قرآن کھول کر ورد شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ ابھی میری زبان سے نکلے تھے کہ اچانک باہر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے تلاوت روک دی اور کان لگائے۔ باورچی خانے سے برتنوں کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی، کیا ہوا؟ میں نے زور سے پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ ساس باورچی خانے کے درمیان کھڑی تھی اور ان کے قدموں کے پاس برتن بکھرے ہوئے تھے، مگر ان کا چہرہ عجیب سا تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ امی، سب خیریت تو ہے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ ساس نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں شک تھا۔ راحیلہ، یہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو جل چکی تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا، یہ راکھ تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ساس نے تیز نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، یہ تمہارے کمرے کے کونے میں تھی، ماسی نے صفائی کرتے وقت دیکھی۔ یہ کسی جلی ہوئی چیز کی راکھ لگتی ہے۔ تمہیں کچھ پتا ہے؟ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد آیا کہ میں نے فقیر بابا کے بتائے ہوئے وظیفے کے دوران کچھ جلا کر اس پر دم کیا تھا۔ نہیں امی، مجھے نہیں معلوم، شاید کسی موم بتی کی راکھ ہو، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ساس نے گہری سانس لی، مگر وہ مطمئن نہیں لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے اس بچے کے آنے سے پہلے کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ کبھی کتے کا بھونکنا، کبھی برتن گرنا، اور اب یہ راکھ۔ وہ بڑبڑائی۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے کھسکنے لگی ہو۔ اگر ساس کو حقیقت کا پتہ چل گیا تو؟ اگر عاصم کو معلوم ہو گیا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے جلدی سے ساس کو تسلی دی اور انہیں دوسرے کاموں میں لگا دیا، مگر میرے اندر بے چینی بڑھ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے جو کیا اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا، اور شاید وہ وقت اب قریب آ رہا تھا۔ میں نے جلی ہوئے راکھ کو جلدی سے جھاڑ دیا، مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے اندر جیسے طوفان مچا ہوا تھا۔ یہ راکھ میرے کمرے میں کہاں سے آئی؟ کیا وہ وظیفہ واقعی اپنے اثرات دکھا رہا ہے؟ میں نے اپنے سوالوں کو دبانے کی کوشش کی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات میں نیند کی گولی لے کر سونے کی کوشش کر رہی تھی،
پھر اچانک ایک اور خواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا، ہر طرف دھواں سا تھا اور سامنے فرش پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا، وقت پورا ہو رہا ہے۔ میرا سانس اٹک گیا۔ کون ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اچانک وہی کالا کتا دھند میں سے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ بچہ تیرا نہیں، یہ کسی اور کا ہے۔ میں نے زور سے چیخ ماری اور نیند سے جاگ گئی۔ میرے ہاتھ پیر برف کی طرح سرد ہو چکے تھے، پسینے میں بھیگ چکی تھی، اور سب سے خوفناک بات، میرا پیٹ ہلکا سا حرکت کر رہا تھا، جیسے بچہ اس خواب کو محسوس کر رہا ہو۔ اگلی صبح میں نے طے کر لیا کہ اب میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے ساس سے کہا، امی میں میلاد کی ایک محفل میں جانا چاہتی ہوں۔ ساس پہلے حیران ہوئی، پھر بولی، ہاں ضرور جاؤ، ایسے وقت میں قرآن اور دعا ہی سب سے بہتر ہے۔ شام کو میں میلاد میں پہنچی اور جیسے ہی مولوی صاحب نے سورہ یوسف کی فضیلت پر بات شروع کی، میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ ایک خاتون نے بتایا، حمل کے دوران سورہ یوسف پڑھنا بہت برکت دیتا ہے، مگر اگر کوئی شیطانی اثر ہو تو رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پیر شل ہو گئے۔ رکاوٹیں جیسے میرے ساتھ ہو رہی ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب چاہے کچھ بھی ہو میں سورہ یوسف کو مکمل پڑھوں گی، چاہے کوئی طاقت مجھے روکنے کی کوشش کرے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی اور جیسی محفل سے باہر نکلی میرے قدم ایک دم رک گئے۔ سامنے اندھیرے میں وہی کالا کتا کھڑا تھا، اور اس بار وہ بس نہیں دیکھ رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا تھا۔ میرے قدم زمین میں جیسے جم گئے تھے۔ سامنے وہی کالا کتا کھڑا تھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھیننے آیا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ایک دم پیچھے ہٹا اور جیسی میں نے ہلنے کی کوشش کی، کتے نے خوفناک انداز میں غرانا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ، یا اللہ میری مدد فرما، میری حفاظت فرما۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پڑھا اور فوراً میلاد والی خواتین کے گروپ میں شامل ہو گئی۔ جیسے میں ان کے قریب پہنچی، وہ کالا کتا تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میری سانس ابھی بھی بے ترتیب تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہر جگہ یہ کتا مجھے گھور رہا ہے؟ کہ میں نے واقعی کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے؟ میں نے جلدی سے اپنے اندر کے خوف کو دبایا اور گھر کی طرف چل پڑی، مگر میرے دل میں ایک فیصلہ ہو چکا تھا، میں اس راز کو جان کر رہوں گی۔ گھر آ کر میں نے وضو کیا اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے سورہ یوسف پڑھنا شروع کی۔ پہلی آیت پڑھی، خاموشی، دوسری آیت پڑھی، سب ٹھیک تھا، مگر جیسی میں نے تیسری آیت شروع کی، اچانک باورچی خانے سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی برتن زور سے زمین پر گر کر ٹوٹا ہو۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے جلدی سے تلاوت روکی اور باہر جھانکا۔ باورچی خانے میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر فرش پر پانی بکھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر پانی پھینکا ہو۔ میری نظریں فرش پر جم گئی۔ پانی میں کوئی چیز لکھی ہوئی تھی، واپس مت پلٹو۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا سانس روک دیا ہو۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ یہ کس نے لکھا؟ پانی میں الفاظ کیسے بن سکتے ہیں؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کو پونچھنے کی کوشش کی، مگر جیسی میں نے کپڑا رکھا مجھے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ آہستہ سے میں نے گردن موڑی۔ کمرے کے دروازے کے باہر وہی کالا کتا کھڑا تھا، مگر اس بار وہ خاموش تھا، صرف مجھے گھور رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک سرگوشی۔ کیا تم واقعی سوچتی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میرے اندر کی دنیا ہل کر رہ گئی۔ میں نے جلدی سے نظریں پھیر لی، قرآن کو مضبوطی سے تھاما اور زبردستی سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دی، مگر میرے دل میں ایک خوفناک احساس جاگ چکا تھا۔ یہ سب ختم ہونے والا نہیں تھا، بلکہ شاید یہ تو شروعات تھی۔ میں نے پوری ہمت سے سورہ یوسف پڑھنا شروع کی، مگر جوں جوں میں تلاوت کرتی گئی کمرے کی فضا بوجھل ہوتی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میری آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سب میرا وہم ہے، میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر میرے ہاتھوں کی لرزش مجھے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن بند کیا اور فوراً بستر میں دبک گئی۔ یا اللہ، میں نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ مجھے نہیں معلوم کب آنکھ لگ گئی، مگر جو خواب آیا وہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں نے خود کو ایک سنسان گلی میں پایا، چاروں طرف دھند تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی گونج رہی تھی۔
راہیلا، وقت پورا ہو رہا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک دھند چھٹنے لگی اور سامنے وہی پیپل کا درخت نمودار ہوا، وہی درخت جس کے نیچے میں نے وہ عمل کیا تھا، اور درخت کے نیچے وہی کالا کتا بیٹھا تھا۔ اس بار اس کی آنکھیں سرخ نہیں تھی، وہ بس خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک میرے پیٹ میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے میرے اندر کچھ ہل رہا ہو۔ کتے نے آہستہ سے سر جھکایا اور زمین کھودنے لگا۔ جیسے جیسے وہ کھودتا گیا زمین سے سرخ رنگ کی روشنی نکلنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر میرے پیر زمین میں جم گئے تھے۔ پھر اچانک زمین میں ایک ہاتھ نمودار ہوا، چھوٹا سا، جیسے کسی نوزائیدہ بچے کا ہو۔ میری چیخ نکل گئی۔ کتے نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی زبان سے الفاظ نکلے، یہ بچہ تیرا نہیں، یہ کسی اور کا ہے۔ راہیلا، عاصم کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ عاصم میرے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ تم چیخ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا پیٹ پکڑا۔ میرا بچہ۔ سب ٹھیک تھا، میں نے ہلکی آواز میں کہا، بس ایک برا خواب تھا۔ عاصم نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تم بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا کوئی بات ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا مگر اندر ہی اندر میں جانتی تھی کہ یہ جھوٹ تھا۔ کچھ تھا جو میرے ساتھ بندھا جا رہا تھا، نظر نہ آنے والی زنجیر کی طرح۔ میرے خواب اب خواب نہیں رہے تھے، وہ حقیقت ہی ایک بھیانک جھلک بن جاتے تھے۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ وہ سائے اب صرف میرے خوابوں تک محدود نہیں رہے تھے۔ اگلے دن میں نے طے کر لیا کہ اب مجھے اپنا خوف ختم کرنا ہوگا۔ میں نے صبح ہوتے ہی قرآن پاک اٹھایا اور زبردستی سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی۔ مگر جیسی میں نے پہلا صفحہ پلٹا، کھڑکی کے شیشے پر ایک زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے زور سے مکہ مارا ہو۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی مگر میں نے خود کو سنبھالا اور ہمت کر کے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہی کالا کتا وہاں کھڑا تھا مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ وہ نہ غرا رہا تھا نہ بھونک رہا تھا، وہ بس مجھے گھور رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر تھا، جیسے وہ مجھے خبردار کر رہا ہو۔ میرا بدن جیسے برف بن گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجھے دیکھ کر پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا؟ میں نے جلدی سے کھڑکی کے پردے گرا دیے اور عاصم کو فون کرنے کا سوچا مگر پھر خود کو روکا۔ یہ سب وہم ہے راہیلا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ دن گزرتا گیا اور رات ہونے لگی۔ میں نے آج فیصلہ کیا تھا کہ میں تہجد کے وقت سورہ یوسف کی تلاوت مکمل کر کے رہوں گی۔ آدھی رات کو میں بیدار ہوئی، وضو کیا اور جے نماز پہ بیٹھ گئی۔ جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا، کمرے میں ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا، جیسے کوئی سایہ میرے قریب آیا ہو۔ مگر میں نہیں رکی، میں نے پڑھائی جاری رکھی۔ پھر جیسے میں نے آخری آیت مکمل کی، کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ الحمدللہ، میں نے دل میں کہا اور جے نماز سمیٹنے لگی۔ لیکن جیسے میں نے کھڑکی کے پردے کو چھوا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کھڑکی کے باہر وہی کالا کتا کھڑا تھا مگر اس بار اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ سائے جیسی مخلوق تھی، انسانی شکل میں، مگر اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھندلا سا تھا جیسے کوئی دھواں۔ وہ دونوں مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ کتنے لمحے گزر گئے مجھے نہیں معلوم، میں بس سن بیٹھی رہی۔ پھر اچانک وہ سائے جیسی مخلوق سرگوشی میں بولی، وقت پورا ہو رہا ہے، حقیقت تمہارے سامنے ہے راہیلا۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور اگلے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو ہر چیز دھندلی لگ رہی تھی۔ میرا سر بھاری تھا اور ذہن الجھا ہوا۔ میں اپنے کمرے میں تھی مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی اور جگہ سے واپس آئی ہوں، کسی اندھیرے سے، کسی خوفناک حقیقت سے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے خود کو سہارا دیا اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرے پیروں میں طاقت ہی نہیں تھی۔ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں؟ میں نے دروازے کی طرف نظر ڈالی، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا مگر دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا، وہ سایہ، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وقت پورا ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ عاصم مجھے بے چین دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ راہیلا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم بہت ڈری ہوئی ہو، کچھ بتاؤ گی؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بے چینی تھی مگر میں اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ عاصم نے میرے ہاتھ تھامے۔ راہیلا،
اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے چھپاؤ مت، تم پہلے جیسے نہیں رہی ہو، تمہاری آنکھوں میں خوف ہے، تمہارا چہرہ زرد ہو رہا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے نظریں چرا لی۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی عاصم، کاش تم سمجھ سکتے کہ میں نے کیا کیا ہے اور اب میں کس مصیبت میں ہوں۔ اس رات جیسے میں نے سونے کے لیے لیٹی، دروازے کے باہر ہلکی سی آواز آئی، جیسے کسی کے قدموں کی چاپ ہو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے بعد باہر کوئی سرگوشی میں بولا، راحیلہ دروازہ کھولو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ آواز یہ کسی انسان کی نہیں تھی۔ میری زبان خشک ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کے نیچے سے جھانکنے کی کوشش کی۔ وہی کالا کتا باہر کھڑا تھا، مگر اس کے پیچھے وہی دھندلا سایہ بھی تھا۔ میرے اندر کی دنیا ہل کر رہ گئی۔ یہ سب ختم نہیں ہوگا، یہ چیز اب میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میرا جسم ساکت ہو چکا تھا، جیسے کسی نے مجھے زمین میں جکڑ دیا ہو۔ دروازے کے نیچے سے آتی روشنی میں دو سائے ہل رہے تھے، ایک وہی کالا کتا اور دوسرا وہ پراسرار دھندلا سایہ۔ راحیلہ دروازہ کھولو۔ یہ آواز سرگوشی کی طرح تھی، مگر اس میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑا گیا۔ میرے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگا بھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سایہ کون ہے؟ یہ مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن اٹھایا اور آہستہ آہستہ سورہ یوسف پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی میں نے پہلا جملہ پڑھا، دروازے کے پیچھے کھٹکھٹاہٹ رک گئی۔ خاموشی۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ تلاوت شروع کی، مگر جیسے ہی میں نے اگلی آیت پر قدم رکھا، دروازے پر زوردار دھپ کی آواز آئی، جیسے کسی نے غصے میں مکہ مارا ہو۔ راحیلہ، تم یہ سب روک نہیں سکتی۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رک گئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سایہ میرے اندر جھانک رہا ہو، میرے دل و دماغ میں سرایت کر رہا ہو۔ میں نے ہمت باندھی، آنکھیں بند کی اور پورے یقین کے ساتھ زور زور سے سورہ یوسف پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میری آواز بلند ہوتی گئی، دروازے کے باہر ایک وحشت ناک چیخ گونجی، ایسی چیخ جو کسی انسان کی نہیں تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہی سرگوشی پھر گونجی، مگر اس بار کمزور لگ رہی تھی۔ دروازے کے نیچے سے سایہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ میں نے مزید زور سے پڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ پورا کمرہ قرآن کی آواز سے گونج اٹھا۔ پھر اچانک کھڑکی کے باہر ایک زوردار آندھی چلی اور دروازے کے پیچھے کی تمام سرگوشیاں غائب ہو گئیں۔ خاموشی چھا گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو چھوا، دھیرے سے کھولا۔ باہر کچھ نہیں تھا، نہ کالا کتا، نہ کوئی سایہ، لیکن دروازے کے نیچے زمین پر کچھ لکھا ہوا تھا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی راحیلہ۔ میرا خون جیسے رگوں میں جم گیا۔ یہ چیز ہار نہیں مانی تھی، یہ واپس آنے والی تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ دروازے کے نیچے وہ الفاظ صاف نظر آ رہے تھے، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی راحیلہ۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور قرآن کو مزید زور سے سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کس چیز کو جگا دیا؟ صبح ہوئی تو میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر جو کچھ رات کو ہوا تھا وہ میرے دماغ میں طوفان کی طرح گونج رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج کسی عالم دین سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ مجھے کوئی راہ دکھا سکے۔ مگر جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلی، گلی کے کونے پر وہی کالا کتا نظر آیا، مگر اس بار کچھ الگ تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بھونک نہیں رہا تھا، وہ بس خاموشی سے گھور رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں وہ پہلے جیسی نہیں تھی، وہ زیادہ گہری لگ رہی تھی، جیسے کسی اور ہی مخلوق کی آنکھیں ہوں، جیسے وہ میرے اندر تک دیکھ رہی ہوں، جیسے وہ مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب میرا وہم ہو سکتا ہے، ہاں شاید میں خود ہی زیادہ سوچ رہی ہوں۔ میں نے خود کو تسلی دی اور نظریں پھیر لی، مگر جیسے میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، میرے پیٹ میں ایک عجیب سی حرکت ہوئی۔ میرا بچہ، ایسا لگا جیسے کسی نے اندر سے ناخن چبو دیے ہوں۔ میں نے گھبرا کر پیٹ پر ہاتھ رکھا اور زور سے آنکھیں بند کر لی۔ راحیلہ، یہ سرگوشی میرے دماغ میں گونجی۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی۔ سامنے وہی کالا کتا تھا، مگر اس بار وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میری سانس اٹک گئی۔ میں نے جلدی سے گھر کے اندر دوڑ لگا دی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میری ساس حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا راحیلہ؟ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، کچھ نہیں۔
बस तेज धूप की वजह से घबराहट हो रही है, मगर अंदर ही अंदर मैं जान चुकी थी वो चीज़ मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि अब मेरा बच्चा भी उसके असर में आ रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद किया मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो काला कुत्ता अभी भी वहीं खड़ा हो, मुझे घूरता हुआ, मेरी हड्डियों में खौफ उतारता हुआ। मेरे पेट में हल्की सी जलन महसूस हुई। मैंने जल्दी से कुर्सी पर बैठकर गहरी सांस ली। ये सब मेरा वहम हो सकता है, हाँ बस मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मगर अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि ये कोई आम चीज नहीं थी। अगली रात जब पूरा घर सो चुका था, मैं जाए नमाज पर बैठी और सूरह यूसुफ पढ़ने शुरू की। मैंने तय कर लिया था कि आज मैं किसी भी चीज से नहीं डरूंगी। मगर जैसे ही मैंने आयत मुकम्मल की, मेरे कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। तेज हवा अंदर दाखिल हुई और पर्दे हवा में लहराने लगे। मेरा दिल जोर से धड़का मगर मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारनी थी। मैंने जोर से कुरान को थामा और ऊंची आवाज में पढ़ने लगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अचानक मेरे पेट में एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने अंदर से नाखून मारे हों। मैंने चीख मारकर अपना पेट पकड़ लिया। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग गया। और फिर खिड़की के बाहर वही काला कुत्ता खड़ा था, मगर इस बार वो तन्हा नहीं था। उसके पीछे वही धुंधला साया नमूदार हुआ, मगर इस बार वो ज्यादा वाज़िह हो चुका था। वो किसी इंसान जैसा लग रहा था, मगर उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मेरी आंखें खौफ से फैल गईं। ये बच्चा तेरा नहीं, ये किसी और का है। यही अल्फाज फिर से। मैंने हिम्मत करके कुरान खोला और पूरी ताकत से सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू कर दी। साया एकदम रुक गया। कुत्ते ने जोर से गुर्राना शुरू कर दिया, जैसे वो तकलीफ में हो। मैंने अपनी आवाज बुलंद की, या अल्लाह, अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मुझे हिम्मत दे। अचानक साया एक जोरदार चीख के साथ पीछे हट गया और वो काला कुत्ता तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। हर चीज खामोश हो गई। मेरी सांसें बेतरतीब थी मगर मैं जान चुकी थी ये आखिरी बार था और मैंने अल्लाह की मदद से उसे शिकस्त दे दी थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी मगर मेरा दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। ये सब खत्म हो गया वाकई। मेरी नजरें खिड़की पर जमी थी जहां से वो काला कुत्ता और वो साया गायब हो चुके थे। मगर अब भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौजूदगी बाकी हो, जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत अभी भी मेरा इम्तिहान ले रही हो। मैंने कपकपाते हाथों से कुरान को सीने से लगाया और आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब मैंने आंख खोली तो मेरा बदन हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई बोझ उतर चुका हो, जैसे मैं किसी तवील जंग के बाद जिंदा बच निकली हूँ। मैंने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। मेरा बच्चा महफूज था। एक अजीब सा सुकून मेरे दिल में उतरा। वो खौफ जो कई महीनों से मेरे साथ था, वो जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा था। चंद दिन बाद जब मैंने अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर हैरान रह गई। रहीला, ये एक मौजज़ा है। मैंने चौंक कर डॉक्टर की तरफ देखा। क्या मतलब? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए स्क्रीन की तरफ इशारा किया। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, ना कोई पेचीदगी ना कोई मसला। ये हैरत अंगेज है क्योंकि आमतौर पर ऐसे केसेस में तिब्बी तौर पर कमजोर बच्चे पैदा होने का खदशा होता है, मगर तुम्हारा बच्चा सेहतमंद है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, तूने मुझे बचा लिया। जब 9 महीने मुकम्मल हुए तो मेरी ज़चगी का वक्त करीब आ गया। दर्द के हर लम्हे में मैं अल्लाह से माफ़िया मांग रही थी। मैंने जो किया वो अपनी औलाद के लिए किया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं किस आजमाइश में पड़ जाऊंगी। या अल्लाह, मेरी लाज रख लेना। और फिर मेरा बेटा पैदा हुआ, मगर जैसे नर्स ने बच्चे को मेरी गोद में रखा, मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मेरे बेटे के माथे पर हल्का सा निशान था, जैसे अल्लाह लिखा हो। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। या अल्लाह, तूने मुझे बख्श दिया। ये सब शायद मेरे लिए एक सबक था। कभी कभी आजमाइश हमारे बर्दाश्त से बढ़ जाती है, मगर अगर हम अल्लाह की तरफ रज्जू करें तो हर मनहूस साया मिट जाता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।